کچھ لوگوں کے حالات جب ساتھ نہیں دیتے تو وہ بڑے عاجز انسان بن جاتے ہیں، تنگ دستی غالب آ جاتی ہے۔ جب پریشانیاں پورے زور پر ہوتی ہیں تو پھر ان کے مزاج میں بڑا جھکاؤ ہوتا ہے، لب و لہجے کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ان سے اچھے مشورے بھی کوئی نہیں دیتا، پھر وہ زبردست انداز تکلم اختیار کرتے ہیں۔ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا، نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کر دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی، اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہیں تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی ہیں، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے، بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا ایک وقت ایسا